علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بیت المقدس مسجد اقصی کے متعلق قرآن کریم میں جو فضائل آئے ہیں اور اس کی اہمیت کا ذکر ہے، ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں اس کو بیان کیا۔ اب یہاں سے احادیث شریفہ میں بیت المقدس کے جو فضائل ذکر کی آئے ہیں ان کو ہم بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ملک شام، جس میں بیت المقدس اور پورا فلسطین شامل ہے، ملک شام پر فرشتے اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، طوبیٰ للشامی طوبیٰ للشامی طوبیٰ للشامی، یعنی خوشی و سعادت ہے شام کے لیے، خوشی و سعادت ہے شام کے لیے، خوشی و سعادت ہے شام کے لیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اتنی ساری برکتیں اور سعادتیں ملک شام کے لیے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھو اللہ کے فرشتے ملک شام پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ سلطان العلماء العز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی حفاظت اور نگرانی کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے اور مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ ہم نے اس کو فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں ہے کتاب سے ماخوذ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بیت المقدس کی، مسجد اقصی کی اور فلسطینیوں کی مدد فرمائیں، اور جو لوگ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا